سکرین پہ آپ جن کو دیکھ رہے ہیں یہ شیخ عبدالعزیز بخاری ہیں۔ آپ کا شمار مدینہ شریف کے مشہور محدثین میں ہوتا ہے۔ آپ کی آواز سب سے پہلے ریڈیو پہ نشر ہوئی اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ مدینہ شریف کے اندر حضور کی شان میں محافل کا انعقاد کیا کرتے، میلاد کی صورت میں مجالس ہوا کرتی تو اپنی پرکشش آواز میں حضور کی شان بیان کرتے تو مدینہ شریف کے تمام لوگ اشک بار آنکھوں کے ساتھ حضور کو اور حضور کے اہل خانہ کو یاد کیا کرتے۔ لیکن پھر ایک روز آپ کی مجلس میں ایک شخص کو آپ کی آواز انتہائی پسند آ گئی۔ اس نے آپ کو اپنے ساتھ جدہ میں آنے کی پیشکش کر دی۔ ایک بہترین تنخواہ کے ساتھ آپ کو رہنے کے لیے گھر اور کھانا دیا جائے گا۔ آپ برائے کرم ہمارے ساتھ جدہ چلیے۔ آپ ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ کو گئے چند روز گزرے تھے کہ ایک روز آنکھ لگی تو مقدر جاگ گئے۔ خواب میں ان کی زیارت ہو، وہ جو قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ اور جن کے آگے تنی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اور جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھل گئیں، اس گل باد منبت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ عبدالعزیز تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہو، کیا تم مجھے بھول گئے ہو؟ جب آنکھیں کھلی تو آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ اسی عالم میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سب کچھ چھوڑا، ملازمت، گھر بار، اپنا مال چھوڑا اور مدینہ شریف پہنچے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر سلام عقیدت پیش کیا۔ اتنے میں انہوں نے دوبارہ آپ سے رابطہ کیا جنہوں نے آپ کی جدہ آنے کی پیشکش کی تھی۔ آپ نے اپنا خواب سناتے ہوئے معذرت کر لی۔ جب انہوں نے آپ کا خواب سنا تو آپ سے کہا کہ آپ مدینہ شریف میں ہی رہیے، آپ کو وہیں پر ایک بہترین تنخواہ دی جائے گی۔ پھر آپ نے اپنی بقیہ زندگی کے ایام مدینہ شریف میں اذان دیتے ہوئے گزارے اور مدینہ شریف میں ہی آپ کا وصال ہوا اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اے امتی تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، امتی فریاد جو کرے حالت زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ آپ کن دکھوں سے گزر رہے ہیں جب آپ ٹوٹے دل کے ساتھ ان کو صدا دیتے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ آپ کے آقا کو خبر نہ ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔